اب آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پہ ترجمان پنجاب کی حکومت ملک محمد احمد خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کو مارا پیٹا، ان کے اپنے کارکنان نے مارا پیٹا، ان کی سرپرستی میں مارا پیٹا، ان کی انسٹیگیشن میں مارا پیٹا، ان کی کال پر اس کو مارا پیٹا، یونیفارم بندوں کو مارا، اور ان کے بعد جب عدالت بلاتی ہے تو نہیں جانا۔ یہ ہے رول آف لا، یہ ہے اوبیڈینس ٹو دا لا آف دا لینڈ، یہ ہے کورٹ کے سمنس کی جو درس دیتے ہیں، مورل بریگیڈ بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ان کی اخلاقیات ختم ہوگی، پبلک سپیچز میں کھڑے ہو کر ایسے القابات سے نوازتے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں، اور وہ اپنی پبلک ڈیسنسی، پبلک موریلٹی، ہر چیز کو چھوڑ بیٹھے۔ کون سی ایسی ایلیگیشن تھی جو آپ نے لگائی اور جس کا جواب ہم نے نہیں دیا؟ حساب کر لیں آ کے، آپ آ کے اس کا حساب کر لیں، تفصیل سے حساب کریں۔ پاناما لیکس میں ایک ریولیشنز ہو جاتی ہیں، پاناما لیکس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ جی آف شور کمپنیز حسین نواز اور حسن نواز صاحب کی آف شور کمپنیز ہیں، وہ خود آن ریکارڈ ہیں۔ آپ منی ٹریل مانگ رہے ہیں، اس کے لیے ایک جوڈیشل پروسیس موجود تھا، سپریم کورٹ کے اندر ایک نریٹو دیا گیا، سپریم کورٹ نے اس پر جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کی۔ جے آئی ٹی کو آپ کنڈکٹ آف کالڈ اپون پیپل تو دیکھیں نا، کہ جن کو بلایا گیا، ایون دا پرائم منسٹر آف پاکستان از گوئنگ دیر، اپیئرنگ دیر، اپنے تمام سوالات کے جواب ٹو دا بیسٹ آف ہز ایبلٹی دے کر آ رہے ہیں۔ حسین نواز صاحب دے کر آ رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ دے کر آ رہی ہیں، حسن دے کر آ رہے ہیں۔ جب اکیوز جن کو بلایا گیا ہے وہ جا کر اپنی پوری سٹیٹمنٹس ریکارڈ کروا رہے ہیں، تو آپ اگر اپنی پولیٹیکل نریٹو جاری رکھیں گے تو کیا پی ایم ایل این کی پولیٹیکل سٹرینتھ آپ کو کسی سے کم نظر آتی ہے؟ غلط فہمی میں ہے یہ، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ کل کال دے رہے ہیں کہ جی ہم بندے نکال لیں گے، ہم چیلنج کرتے ہیں، باقی بات تو دور کی رہی۔ آپ کے شوز لگتے ہیں سارے پاکستان سے لگا کر لگتے ہیں، لیکن آپ کو پی ایم ایل این کی سٹرینتھ کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ اگر آپ پولیٹکس آن سٹریٹ پاور کرنا چاہتے ہیں تو ٹائم آ رہا ہے، الیکشن کا ٹائم آ رہا ہے۔ ایز اے گورنمنٹ وی ور ایکٹنگ رسپانسبل کہ ہم پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑھانا نہیں چاہ رہے، ہم پولیٹیکل ہیٹ کو بہت آؤٹ آف دا پروپورشن بلو نہیں کرنا چاہ رہے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میاں نواز شریف کے ساتھ عوام پاکستان عقیدت کی حد تک پیار کرتے ہیں، اور بار بار انہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے اسٹیبلش کیے، ایک بار اسٹیبلش کیے۔ آپ جس دہائی کے اندر الیکشنز دیکھ لیں، اس دہائی کے الیکشنز کے اندر بیلٹ کے اندر سے میاں نواز شریف سرخرو ہو کے نکلے۔ اور یہ پیپلز پارٹی، کل میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی میں تقریر سن رہا تھا، انتہائی آبجیکشنیبل تھی، اخلاقیات سے گری ہوئی تھی۔ ان کو کون حق دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح کے القابات سے پکارے؟ ہم نے تو آج تک کبھی ان کے متعلق تو بڑی ڈیروگیٹری ریمارکس دیے جا سکتے ہیں، اور بار بار جی ضیاء کی باقیات کیا کریں، ہمارے ہاتھ بندھے۔ جب میں اپنی پولیٹکس کا پہلا الیکشن لڑ رہا تھا تو مشرف براجمان اقتدار تھے، کیا کرتے؟ کیا سیاست چھوڑ دیں؟ جب میاں نواز شریف اپنی پولیٹکس میں آ رہے تھے تو ضیاء الحق براجمان اقتدار تھے، جب ذوالفقار علی بھٹو اپنی پولیٹکس میں آ رہے تھے تو ایوب خان براجمان اقتدار تھے۔ تو کیا ہم کہیں کہ پیپلز پارٹی کی پرورش ایوب خان کی گود میں ہوئی ہے؟ کیا ہم کہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین تھے ایوب خان کی کابینہ کے 4 سال وزیر رہے؟ تو کیا ہم ان کو یہ کہیں کہ آپ کی ساری پولیٹکس جو ہے ایوب خان کی گرومڈ ہے؟ حد ہو گئی۔ ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے، ہم صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ان انتقامات سے بھری پڑی ہے۔ آج جو جوابات سپریم کورٹ نے مانگے ہیں، ہم سپریم کورٹ کو سیٹسفائی کریں گے۔ یہ ناعاقبت اندیش یہ لوگ جو عمران خان کو اتنا مشورہ نہیں دے سکے کہ آپ کی آج کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے دس ول اماؤنٹ ٹو دا ایڈمیشن، یہ تو میرے دعوے کو آپ نے منوان تسلیم کر لیا۔ آپ نے تو امپلائڈلی یہ مان لیا کہ یہ ڈگری میرے خلاف پاس ہو رہی ہے، لیکن میں پاپر ہوں، میں فقیر ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو ذرا بتاؤ یہ جہاز کہاں سے چلا رہے ہو؟ ذرا بتاؤ یہ اتنی بڑی بڑی ریلیاں کہاں سے کر رہے ہو؟ یہ بتاؤ کہ 5-5 کروڑ کے جلسے کہاں سے کر رہے ہو؟ یہ بتاؤ کہ 3-3 کروڑ روپے کے پینا فلیکسز کے ساتھ پورا شہر بھر دیتی ہو، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو پھر تو ہم ماننے میں حق بجانب ہیں کہ یہ کوئی فورن فنڈنگ ہے۔ پھر یہی وہ کٹ پتلی ہیں جو بیرونی طاقتوں کو، جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، ان بیرونی طاقتوں کو جو پاکستان کی ترقی کے خلاف ہیں، ان بیرونی طاقتوں کو جو پاکستان کے سی پیک کے خلاف ہیں، آپ ہی ان کے اعلیٰ کار ہیں، اور بھیس بدل بدل کر آپ ان کے اعلیٰ کار ہیں۔ کبھی آپ دھرنا لگا کر آپ پرائم منسٹر ہاؤس پر حملے کرتے ہیں۔ آپ کی تقریر وہ جو سٹیج پہ ٹرک پہ چڑھ کے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف بلوا کرتے ہوئے، وہ تقریر آج تک کسی کو نہیں بھولی۔ جس القابات سے آپ اس وقت نوازتے رہے آج تک دلوں پر لکھے ہوئے ہیں۔ اور نون لیگی کارکن، ایک نون لیگی کارکن آپ کو یہ بتا رہے کہ ہماری تربیت غلط نہیں ہے، ہم میاں نواز شریف کے ٹرینڈ ہیں۔ کچھ غلطیاں اگر
तारीख में हमारे ज़िम्मे हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ की एक कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स रही, कुछ गलतियां अगर हमारे ज़िम्मे हैं तो हमने तारीख से सबक सीखा है। हमने COD साइन करके ये तय किया था कि पॉलिटिकल फोर्सेस एक दूसरे की दस्तों गिरफ्तार नहीं होंगी, लेकिन अगर आज उस COD के मीनिंग कोई गलत ले और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी उस COD की आड़ में बैठकर अपनी करप्शन को छुपाने की कोशिश करे तो फिर स्टेट इंस्टीट्यूशंस तो काम करेंगे। कभी आप हमें कहते हैं कि फौज का नाम लेना चाहते हो, और भाई क्यों इंस्टिगेट कर रहे हो? हमने अगर पसे पर्दा और पेशे पर्दा की तमीज खत्म करनी थी तो आपने हमें बताना था कि हमने किसका नाम लेना है। आर वी ओब्लाइज्ड टू आंसर टू व्हाट यू से? कमाल की सियासत की रवायात आपने इस मुल्क के अंदर डाल दी। आपके कहे हुए लफ्ज, आप एक सियासी जमात के सरबराह हैं, एक जमात के चेयरमैन हैं, तो आपको अंदाजा नहीं कि वो आपके लोअर टीयर्स में, आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, आपकी स्ट्रीट के अंदर, वर्कर के अंदर, एक एक जगह पर आपने इतनी पोलराइजेशन क्रिएट कर दी। इज दिस द वे टू डू पॉलिटिक्स? हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि ये जो हमने कल 10 अरब का दावा दायर किया है, इस दावे में जवाब दें, हमें उस शख्स का नाम बताएं और या तस्लीम करें कि आपकी सियासत की पूरी इमारत झूठ पर इस्तवार है। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आज भी अपने दावे में उस शख्स का नाम बताएं, हमारे पैरा के कंटेंट्स को झुटलाएं, आप आकर बताएं, साबित करें कि हमने आपके ऊपर जो दावा किया है, आए ना कोर्ट ऑफ लॉ में आए। ये है एम्पायर, थर्ड एम्पायर की जो उंगलियां उठवाते हैं, छोड़े उनको। हमें सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विल डू द कंप्लीट जस्टिस। JIT के ऊपर तहफाजात हैं, क्यों ना हो JIT के कंडक्ट के ऊपर तहफाजात? वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में काम नहीं करेगी तो तहफाजात क्यों नहीं होंगे? हमारे तहफाजात होंगे, और हमने कोई गलत कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट नहीं किया आपकी तरह। हमने कोई बलवा करने की कोशिश नहीं की, हमने कोई स्ट्रीट के ऊपर आके पूरी लाइफ को जेपरडाइज करने की कोशिश नहीं की। हमने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने पॉइंट्स को रजिस्टर किया। हमने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये हमारी रिजर्वेशंस हैं ऑन द कंडक्ट, एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर। पाकिस्तान के कवानीन तयशुदा है, कोई चीज अगर प्रिस्क्राइब्ड मैनर से हटके होगी तो मैं उसमें एक फरीक हूं, मेरा पॉलिटिकल करियर स्टेक पर है। आप मेरे खिलाफ दिन के 24 घंटों में से 18 घंटे एक मलेशियस बेबुनियाद फर्जी कैंपेन चला रहे हैं, तो मुझे इतना हक भी हासिल नहीं है कि जो चीज मुझे लगे कि उनके मैंडेट से हटके है, उनके कानून से हटकर है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर से हटके है, मैं उसको सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर रजिस्टर करूं। मुझे अगर किसी चीज से हैरेसमेंट फील हो रही है तो मैं वो जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट्स का रोल लिया है, तो हमने तो सुप्रीम कोर्ट को जाकर बताना है। आपने अपनी पिछली 3 महीने की पूरी पॉलिटिकल कैंपेन उस पर इस्तवार की। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस किस्म के जो आपके सारे प्रोसेसेस हैं, इस किस्म के आपके सारे जितने तरीक़ाकार हैं, ये पब्लिक में बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। और आप खुद देखें, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि दुनिया में संजीदगी के साथ गौर कर लें, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं, टाइम है। क्या कभी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जितनी मियां नवाज शरीफ ने पिछले 3 साल से, जब से ये धरनों का प्रोसेस लगा है, पहले आपने हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया, आपने हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया कि जी ये धांधली की है, और धांधली की बुनियाद पर आपने पूरे मुल्क को अपने जरगमाल किए रखा, इस्लामाबाद जाकर बैठ गए, धरने दिए। उसके बाद ये पनामा लीक्स आ गई, तो पनामा लीक्स आपको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नजर आई, ड्यू प्रोसेस को आपने बीच में छोड़ा, कौन से कवानीन के ताबे क्या काम होना चाहिए था उसको बीच में छोड़ा। 184(3) ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो मैंने कहा था इट इज पर्टिनेंट कि मैं उसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, उस पर CPC का इतलाक होता है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स की कॉन्स्टिट्यूशन या तो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत हो सकती हैं, जिसके अंदर मिलिट्री के लोग बैठते हैं। हमने तो यह भी सवाल नहीं उठाया, मकसद क्या था? फ्रॉम डे 1, फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इट इज क्लियर, मकसद यह था कि हम अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे। लेकिन जब हम बेगुनाह साबित करने के लिए गए और हमने इतराजात उठाए कि ये जो तरीकाकार है जिसके अंदर ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इस पर हमारी रिजर्वेशंस है, तो वी नीडेड आंसर्स ऑन दैट। हमें जवाबात नहीं मिले, लेकिन जब ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के सामने वो खुलेंगे तो हम रिकॉर्ड पर हैं, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात को बार बार उनके सामने पेश कर चुके हैं। और एट द लास्ट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि थोड़ा तारीख का मुतालिया करें। आपसे हम दरख्वास्त करते हैं, हमें पता है कि आप बिल्कुल एक लाउबाली अंदाज में सियासत कर रहे हैं, आपका मकसद सिर्फ इक़्तिदार का हसूल है,
آپ جس تبدیلی کا نعرہ لگا رہے ہیں, آئیں ذرا دیکھیں. یہ حیرانگی کی بات سنیں کہ کے پی گورنمنٹ کے چیف منسٹر کا پی ایس او ان کے ڈی جی اینٹی کرپشن ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ آئیں ہم آپ کو بتائیں. آپ نے احتساب کمیشن بنایا, 2 وزراء کی لڑائی, ایک کو چیف منسٹر ناپسند کرتا تھا, اس غریب کو پکڑ لیا, آج تک دہائیاں دیتا پھر رہے. آفتاب شیرپاؤ کی پارٹی کے منسٹرز آپ نے نکالے, کون سا ریفرنس بھیجا ان کے خلاف؟ ضیاء الدین افریدی کا کیس کس ریفرنس کے بعد, کس احتساب کمیشن کے جھگڑے کے بعد آپ نے اس کو ڈراپ کیا؟ اور پھر دیکھیں, اندازہ کریں کہ ڈی جی اینٹی کرپشن کے بعد جو نیا کام کر رہے ہیں آپ احتساب کمیشن بنانے کے لیے, جس کا آپ کا شور تھا کہ میں کیا پبلک لائف میں اتنے بڑے جھوٹ, آپ کے الیکشن میں کہ 3 مہینے کے اندر ہم نظام درست کر دیں گے. میں ریٹورک پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن ذرا اپنا کنڈکٹ تو دیکھیں, اپنی گورننس تو دیکھیں, اپنی ڈیلیورنس تو دیکھیں. کسی ایک پوائنٹ پر آپ نے اسٹیبلش کیا ہو. بڑا شور ہے کہ سوشل سیکٹر ریفارمز میں, میں چیلنج کرتا ہوں, بھیجیں اپنے ایجوکیشن منسٹر کو, بھیجیں اپنے وہاں کے اسپوکس پرسن کو یہاں پہ, آئے ہمارے ساتھ ایجوکیشن میں بات کریں. آن دا کی اسٹون, آن دا ٹچ اسٹون آف میرٹ آف 1 to 10 بتائیں کہ کیا پرفارمنس ہے. ہم پنجاب کی بھی گورننس میں آپ کو پرفارمنس بتا دیتے ہیں کہ آپ صرف پبلک سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کرنے کا ذمہ لے کر بیٹھ گئے. بڑا شور مچا دیا کہ ہیلتھ میں جو شوکت یوسف زئی صاحب تھے, ان کے اوپر آپ کے چارجز تھے کرپشن کے, کون سا ریفرنس بھیجا آپ نے ان کے خلاف؟ کیبنٹ سے ایکسپیل کیا, دوبارہ تو آپ نے ان کے اوپر کوئی کرپشن چارج کا نہیں بھیجا. کمال ہوگی. آپ مورل بریگیڈ ہیں, آپ درست کر رہے ہیں, باقی ساری دنیا آپ کے نزدیک غلط ہے. یہ اپنی غلطیاں, جو آپ غلطیاں نہیں, غلطیوں کے کوہ گرا, اتنے بڑے بڑے پہاڑ کرپشن کی داستانیں کے پی کے اندر سے فلو کر رہی ہیں. کوئی ایک ہو تو اس کا ہم ذکر کریں, اور آپ سارا دن بیسڈ اپون فکشنز, ایک ججمنٹ کے اندر اگر ایک حوالہ دے دیا گیا, ہم کسی تلخ سوال سے شائع ہوئے نہیں کر رہے, ہم تو فیس کر رہے ہیں. جس دن آپ کو یہ اپنی اینٹی کرپشن, یہ جو الیکشن کمیشن کی جوابات دینے پڑے, سپریم کورٹ کے جوابات دینے پڑے, تو آپ اپنی پوزیشن دیکھیں نا کہ کس حد تک آپ پیچھے ہٹے ہیں, بیک فٹ پر جا رہے ہیں اور اپنے جوابات دینے سے کترا رہے ہیں. آپ ایک کسی جگہ پر کسی کورٹ آرڈر کی آپ کمپلائنس نہیں کرتے. سو میننگ بائی ہمارا یہ ریزولو ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اینٹی کرپشن کی کیمپینز جو آپ نے لانچ کی ہیں, بے شک آپ نے میلس پر لانچ کی ہیں, تو بیٹھتے ہیں انہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, بات کریں, بتائیں آ کر کہ آپ کے پاس کیا پروپوزلز ہیں. یہ جو کیس آپ لے کر کھڑے ہیں پاناما والا, یہ عوام پاکستان کو پتہ ہے, اور یہ جب سپریم کورٹ کے اندر جائے گا تو میرٹ پر فیصلہ آئے گا اس میں سے. یہ جس قسم کی آپ کی پوری کیمپین ہے, آپ کو آپ کے مطلوبہ نتائج اس میں سے نہیں ملنے والے. تھینک یو ویری مچ. یار مسلم لیگ نون بنیادی طور پہ ایک گراس روٹ لیول کی پارٹی ہے, پکڑ پکڑا کی پارٹی نہیں ہے. کچھ پیپلز پارٹی سے پکڑنے کی, کچھ جماعت اسلامی نے کی, کوئی ساری زندگی کسی اور نظریات پہ گزر گیا. مسلم لیگ کی ایک نظریاتی اساس ہے. مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت ہے, اور اس کو مقبول جماعت بنانے میں کردار میاں نواز شریف کا ہے, تو پورے پاکستان کے مسلم لیگی ان کی پشت پر کھڑے ہیں. کوئی ایسی بالکل تیاری میں بیٹھے. یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا کہ یوسف رضا گیلانی کو عدالت نے نائل کیا ایک لیٹر نہ لکھنے کی وجہ سے, اور اس کے بعد لیٹر بھی نہیں لکھا گیا. تو آپ کے تحفظات سپریم کورٹ کے اوپر ہیں یا عمران خان کی عدالت؟ فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے, آپ سپریم کورٹ کا نام لیں. دیکھیں میں تو نام افتخار محمد چودھری کا کیا لکھ کر دوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایک کنٹیمپٹ پروسیڈنگ میں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکال دیا, جس مقصد کے لیے نکالا تھا وہ مقصد حاصل کیا. کدھر ہے وہ مقصد؟ اس پہ کسی نے آج تک بات بھی کی ہے؟ آج بھی نہیں ہو رہا ہے. آپ اینٹی کرپشن قوانین کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور احتساب کے حوالے سے کہ جی سابقہ جتنے بھی بنے ان کا کسی کا بھی کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے, تو کیا آپ موجودہ نیب کو آپ پھر رول آؤٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, اگر نیب کا قانون جیسا تیسا ہے, پر انسٹیٹیوشنل تھیفٹ میں نے کہیں نہیں دیکھی. یہ زرداری صاحب کل بڑی تقریر کر کے وہاں پر لوگوں کے اوپر اچھے برے نام لگا رہے ہیں. ذرا یہ تو دیکھیں کہ وہ کیسی پارلیمنٹ ہے جو سندھ اسمبلی کے اندر بیٹھی ہے, وہ کیسے ہوسٹیج ہوئی ہے آصف زرداری صاحب کے خیالات کی, کہ وہ پوری پارلیمنٹ نیب کے قوانین کو, نیب لاز کو, فیڈرل لاز کو, یہ بھی سمجھ نہیں ان کو کہ فیڈرل سٹیٹیوٹ, فیڈرل لا پریویل کرتا ہے.
आइन के अंदर लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। अगर सूबाई असम्बली सिंध ये पास कर भी देगी तो क्या वफाकी कानून को उसके ऊपर प्रेफरेंस हासिल नहीं होगी? इतनी बेसिक बात उनको नहीं कोई बता सका। हम तो हैरान हैं। लेकिन जो कलेक्टिवली नैब के लॉ को मैं नैब के लॉज के साथ मेरे कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नैब के लॉज के साथ पहले मेरे तहफ़्फ़ुज़ात नैब की इंसेप्शन के साथ जिस तरीके से उसको पॉलिटिकल लोगों पर यूज़ करके प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ ने इस्तेमाल किया, पहला तहफ़्फ़ुज़ मेरा ये है। आज भी नैब का ये जो प्ली बारगेन का कानून है, ये ऐसे ही है कि जैसे आप किसी से अरबों रुपए की करप्शन में कुछ हज़ारों लेकर छोड़ देने वाली मिसाल है। तो हमारा तो नैब के कवानीन पर कुछ मोहम्मद सीरियस अहमद कंसर्न खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि माजी में एहतसाब के नाम पर मज़मूम मकासद हासिल किए गए। क्या इमरान खान को तारीख का इदराक नहीं?